السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ اسپیکس، اور آج ہم آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں وہ سب بتائیں گے جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ کرونا وائرس آخر ہے کیا؟ یہ وائرس انسان میں کیسے آیا اور اس کے ہماری باڈی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ چلیں ہم شروع کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کیا۔ کرونا وائرسز کا ایک مجموعہ ہے اور اس کی شکل کراؤن جیسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام کرونا وائرس رکھا گیا ہے۔ آپ نے مختلف اقسام کے کرونا وائرس کے بارے میں سنا ہی ہوگا، جیسے کہ سارس کرونا وائرس جو کہ 2002 میں لوگوں میں ظاہر ہوا، اور مرس کرونا وائرس جو کہ 2012 میں سامنے آیا۔ لیکن یہ وائرس صرف عام طور پر پائے جانے والے امراض، کھانسی، نزلہ اور بخار تک ہی محدود رہے، لیکن جو وائرس ابھی پوری دنیا میں وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے اس کو سارس CoV-2 کہا جاتا ہے، اور جو بیماری اس سے ہوتی ہے اس کو کرونا وائرس ڈیزیز 2019 کہا جاتا ہے، یا کووڈ-19 بھی کہہ سکتے ہیں۔ چمگادڑ دراصل قدرتی طور پر بہت سے وائرسز کے لیے ایک اسٹوریج کا کام کرتا ہے، اور بنا ان کو بیمار کیے انہی کے اندر اپنی نشوونما جاری رکھتا ہے، اور اسی طرح کے چمگادڑ کے ذریعے یہ دوسرے جانوروں میں پہنچتا ہے اور آخر کار وہاں سے انسانوں میں یہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ چائنا کے شہر ووہان میں ہوا۔ جب پہلا شخص اس کا نشانہ بنا تو یہ وائرس اس شخص کے ذریعے دوسرے لوگوں میں بھی منتقل ہو گیا، اور اس کے ذریعے باقی لوگوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر اس وائرس کی زد میں آ گیا۔ کرونا وائرس سے متاثر کوئی بھی شخص جب کھانستا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والے جراثیم ہوا میں 3 گھنٹے تک تیرتے رہتے ہیں، اور اگر یہ کسی کارڈ باکس پر موجود ہوں تو یہ 24 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، اور اگر کسی پلاسٹک یا میٹل پر موجود ہو تو اس کی زندگی 2 سے 3 دن تک بھی ہو سکتی ہے۔ جب کرونا وائرس آپ کی باڈی میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہمارے سیلز میں داخل ہونے کے لیے اپنے پروٹینز کا استعمال کرتا ہے، جو کہ کراؤن کی شکل کے ہوتے ہیں۔ سیلز میں داخل ہونے کے لیے یہ RNA ریلیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سیلز اس وائرس کی کاپیز بنانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ ہمارے ہی سیلز کو استعمال کر کے اپنی نشوونما پاتا ہے، اور ہمارے سیلز ہزاروں کی تعداد میں اس وائرس کو بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہ وائرس آپ کی باڈی میں جا چکا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن آپ کو اس کے سمٹمز نظر نہیں آ رہے۔ اس کو انکیوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق کرونا وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ 2 سے 7 دن تک کا ہے، مطلب یہ وائرس آپ کے جسم میں پھیلتا رہتا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جب چائنا میں یہ وائرس پھیلنے لگا تو کافی تعداد میں نمونیا کے کیسز سامنے آنے لگے، اور ایک چائنیز ڈاکٹر لی وین لیانگ کو یہ وائرس سارس وائرس آؤٹ بریک 2002 کے بارے میں یاد دلانے لگا، اور انہوں نے جب یہ بات اپنے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹرز کو بتائی تو کچھ دن کے بعد 3 جنوری 2020 کو حکام نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ جھوٹی افواہیں نہ پھیلاؤ۔ لیکن جب کیسز کی تعداد بڑھنے لگی تو بالآخر 9 جنوری کو چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن میں آفیشلی اس کو ایک نئے طرح کے کرونا وائرس کا نام دے دیا گیا۔ اس وقت چائنا میں 50 لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے تھے، اور اسی وقت ووہان میں ایک 60 سالہ شخص دم توڑ چکا تھا۔ ووہان چائنا کا ایک اہم سفر کا مرکز ہے، اور اس دوران چائنیز نیو ایئر بھی قریب تھا، جس کو منانے کے لیے کافی تعداد میں لوگ پورے چائنا سے سفر کرتے ہیں۔ اور 23 جنوری کو ووہان کو آفیشلی طور پر کوارنٹین کر دیا گیا، مطلب نہ وہاں سے کوئی جا سکتا تھا اور نہ وہاں کوئی آ سکتا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ وائرس ہر عمر کے لوگوں میں پایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں بڑی عمر کے لوگ پائے گئے ہیں۔ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو 78% کیسز 30 سے 59 سال کی عمر کے لوگوں میں پائے گئے ہیں، اور ان میں سے 20% لوگ شدید بیماریوں جیسے دل کی بیماری یا ڈائبٹیز کے مریض تھے۔ تو صاف ظاہر ہے یہ بیماری ہر عمر کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ آج کی تاریخ میں اب تک کوئی بھی ثابت شدہ ویکسین یا علاج کرونا وائرس کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کی ویکسین بنانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد اس کا کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈ ہی لیں گے۔ دوستوں، اگر آپ کو اس وائرس کے بارے میں مزید معلومات ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرمائے۔